بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میرو کے کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 54 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آج بھی اسٹوری کا باقی حصہ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناظرین، جدھر ہم لوگوں نے چھوڑا کہ اس آدمی نے اس کو پکڑا اور سیدھا راستے میں گیا تو وہ آدمی کا اونٹ بھی اس نے گرا دیا۔ تو چنانچہ اونٹ گرنے کے بعد دو آدمی راستے میں آئے تو ایک جگہ وہ لوگ کو رات ہو گیا، تو ایک گھر میں گیا اور گھر میں وہ لوگوں کو رات کا کھانا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں آدمی ادھر ہی سو گئے۔ تو سونے کے بعد اس نے دکاندار نے بولا کہ آج ہم تم ادھر کا سو جائیں تو یہ آدمی شاید رات کو بھاگ جائے گا، تو چنانچہ اس کو ہم لوگ اس آدمی کے کمرے کے اوپر سلائیں گے اور نیچے ہم لوگ خود سوئیں گے۔ تو ناظرین، اس آدمی نے اس مہمان والے گھر والے کو پوچھا کہ ہم لوگ کے اوپر اس کا ادار ہے، لہذا یہ رات کو بھاگ جائے گا، تو چنانچہ ہم لوگ اس کو آپ کے گھر کے اوپر سلائیں گے تاکہ بھاگ نہ جائیں۔ تو وہ آدمی راضی ہو گیا اور اس کو بستر دے کے کچھ سیڑھی وغیرہ سے اس کو اوپر چڑھا کے ادھر ہی سلایا اور نیچے دونوں آرام سے بیٹھ گئے۔ ناظرین، رات کا ایک پہر ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے کو شاید وہ لوگ قاضی کے دربار میں لے کے جائیں گے، نہیں تو میرے جسم کا گوشت کاٹیں گے، یا تو میرے کو قید اور ادھر زندان میں رکھے گا اور میں قید و بند قبول کر جوں گا۔ تو چنانچہ اس سے بچنے کے لیے میرے کو ادھر سے کچھ بھاگنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ سب لوگ مکان کے سامنے سائڈ میں سو گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس نے پیچھے سے چھلانگ مارنے کا کوشش کیا۔ جب پیچھے سائڈ سے اس نے چھلانگ مارا تو چھلانگ مارتے ہی وہ نیچے گیا، تو نیچے وہ گھر والا آدمی کا بھائی پیچھے گھر کا سویا ہوا تھا۔ تو ناظرین، فوراً اس کے اوپر گر پڑنے کے بعد اس نے بہت آواز دیا اور چھلانگ مارنے کے بعد سب آدمی اٹھ گئے اور اس کو پکڑا تو دیکھا کہ اس کا بھائی بھی اس نے مار دیا اور وہ بھی مر گیا۔ تو اس بھائی نے اس کو گلے دبانا شروع کیا اور اس کو بولا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ اس سے لوں گا۔ تو ناظرین، بکال اور دکاندار اور وہ اونٹ کے مالک نے بولا کہ اس کو نہیں مارو، ہم لوگ اس کو قاضی کے دربار میں لے کے جانے والے ہیں، لہذا ہم لوگ کے ادار بھی اس کے اوپر ہیں، اگر تم اس کو مارے گا تو ہم لوگ کا جو ذمہ میں پیسہ ہے تم کو دینا پڑے گا، وہ دکاندار کا حساب اور اس کا 1 کلو گوشت اور میرا اونٹ کا بدلہ تم کو دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، اس آدمی نے بولا کہ میں کیا کروں؟ تو اس نے بولا کہ تم اپنا بھائی کا خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ اور مرد کے ساتھ ہم لوگ کے ساتھ چلیں، جاتے ہیں قاضی کے دربار میں، قاضی ہم لوگ کو کیا فیصلہ دے گا۔ تو ناظرین، صبح ہو گیا تو صبح تینوں آدمی راستے کو پکڑا اور سیدھا قاضی کے دربار میں راستے میں گیا۔ ناظرین، چلتے چلتے وہ قاضی کے گھر میں گیا اور انہوں نے قاضی کے گیٹ کو دیکھا کہ اس کا گیٹ بہت بڑا ہے اور باہر سے بند ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے دکاندار والا آدمی نے دستک دیا تو کوئی آدمی نے نہیں کھولا۔ ناظرین، اس کے بعد اونٹ کا آدمی نے دستک دیا دروازے کو تو کوئی انسان نہیں آیا اور دروازہ کو نہیں کھولا۔ ناظرین، اس کے بعد جس کا بھائی مر گیا تھا تو اس نے بھی ایک بار دستک دیا تو کوئی انسان نے دروازہ کو نہیں کھولا۔ تو آخر وہ مرد نے بولا کہ چلو میں بھی ٹرائی کروں گا۔ ناظرین، وہ بد نصیب انسان نے دروازے کو زور سے دستک دیا لیکن کوئی انسان نے نہیں کھولا۔ تو اس نے بولا کہ میں اس کو دھکا دے کے دیکھتا ہوں۔ تو ناظرین، اس نے زور سے دھکا مار دیا۔ دھکا مارنے کے بعد دروازہ کھولتے ہی اس کے پیچھے قاضی کا بیٹی ادھر کھڑا تھا اور فوراً دروازہ اس کو لگ گیا۔ لگنے کے بعد اس کا بیٹی ادھر گر گیا اور وہ بھی حاملہ تھا، تو اس کے گرنے سے اس کا پیٹ میں درد چڑھ گیا اور اس کا بچہ بھی ادھورا ہو گیا اور گر گیا۔ تو وہی ٹائم میں قاضی کا داماد آیا اور اس نے ایک بڑا کلاڑی نکالا اور مرد کا پیچھا کیا اور اس کو پکڑنے کے لیے اور وار کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے آیا۔ تو تینوں آدمی نے اس کو دفاع کرتے ہوئے اس کو بچانے کا کوشش کیا کہ قاضی کا داماد صاحب اس کو نہیں مارو، اس کے اوپر ہم لوگ کا بہت حساب کتاب ہے، تو چنانچہ ہم لوگ اس کا اپنا حساب کتاب لیں گے۔ تو اس نے بولا کہ اس نے میرے بیوی اور میرے بچے کو بھی ہلاک کیا اور مارا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، یہ چاروں آدمی کا آپس میں لڑائی تھا کہ اتفاق سے وہی ٹائم قاضی نے سنا اور قاضی بھی آ گیا۔ تو قاضی نے دیکھا کہ میرا داماد بھی ابھی پاگل اور مدہوش ہے اور مرد کو مارنے کے لیے وار کیا، تو اس نے اس کے ہاتھ سے ناظرین کلاڑی کو ہٹایا اور قاضی نے اس کو بولا کہ تمہارا بچہ کا یہی اتنا ہی نوبت تھا اور اس کا وقت اتنا ہی مقرر تھا، تم لہٰذا اس کو چھوڑ دو، میں اس تینوں آدمی کا فیصلہ دوں گا۔
تو ناظرین قاضی کا داماد نے اس کا سننے کے لیے راضی نہیں ہو گیا۔ تو قاضی نے اس کو بہت دبا کے بولا کہ اس فیصلہ کے بارے میں تم بات نہیں کرو، اور بے شک تمہارا مقدر سے ایسا ہوتا ہوا آیا ہے، اس کے لیے ہم لوگ اس کو کچھ نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا میں اس کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہوں اور تم بھی اس کو معاف کر دو۔ تو ناظرین قاضی کا داماد بہت جاہل انسان تھا، اور اس نے یہ بات کو قاضی کو مجبور کیا کہ اس کا بھی فیصلہ سنائیں۔ تو لہٰذا قاضی نے بولا کہ میں 3 آدمی کا فیصلہ سنا سکتا ہوں، لیکن اس آدمی کا فیصلہ نہیں سنا سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرا اپنا ہے، اور اپنے بارے میں انشاءاللہ میں شاید حق میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اور اس کو عدل بھی نہیں مانا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے ہم لوگ کو بادشاہ کے ساتھ جانا پڑے گا۔ تو ناظرین چنانچہ وہ تینوں آدمی اور قاضی کا داماد اور قاضی سب آدمی اکٹھا ابھی بادشاہ کے دربار میں گیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ پہلی بار قاضی کوئی فیصلہ کو میرا دربار میں لے کے آیا ہوا ہے، تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو سب نے بولا کہ معاملہ ایسا ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ نے پوچھا کہ سب سے پہلے کس کا باری آتا ہے؟ تو دکاندار نے بولا کہ سب سے پہلے میرا باری آتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو دکاندار نے پوچھا کہ یہ روز ہمارے ساتھ پیسہ ادھار لینے کے لیے آتا تھا اور کھانا لے کے جاتا ہے، اور دوسرے دن کام کرتا ہے اور پیسہ کو چکاتا ہے، لہٰذا ایک دن اس کے گھر میں مہمان آیا اور وہ بہت مجبور ہو گیا، تو اس نے میرے کو مجبور کیا کہ میں اس کو سامان کھانے کا دوں۔ تو چنانچہ میں نے اس کو سامان کھانے کا دیا، اور ہم لوگوں نے وقت مقرر کیا کہ سورج ڈلنے سے پہلے ہمارا پیسہ ادا کرنا چاہیے، تو لہٰذا اس نے سورج ڈلنے کے بعد ہمارا پیسہ لایا، اور میں اپنے زبان سے پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، اس کے لیے میں نے اس کو فیصلہ کیا کہ میں اس کے جسم سے 1 کلو گوشت کاٹوں گا۔ تو ناظرین اس نے بات کیا بولتا ہے کہ دوسرا معاملہ آدمی کا معاملہ کیا ہے؟ تو دوسرا اور تیسرا نے بولا کہ ہم لوگ بھی اپنا معاملے کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ناظرین بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک بادشاہی 3 چھری لائیں اور 1 فلیٹ لائیں اور 1 ترازو بھی لائیں۔ تو ناظرین انہوں نے پوچھا کہ ترازو کو کیا کرے گا؟ تو اس نے بولا کہ ترازو سے 1 کلو گوشت تمہارا جسم سے کاٹنا پڑے گا۔ تو پھر اس نے مرد سے پوچھا کہ بھائی یہ باتیں جو یہ بقال اور دکاندار کر رہا ہے وہ کیا سچ بول رہا ہے؟ تو آدمی نے سر ہلاتے ہوئے بولا کہ ہاں جو بول رہا ہے اس کا بات سچ ہے۔ تو فوراً اس کو بولا کہ تم ابھی چھری اور فلیٹ اور 1 میزان کو لے کے آئیں۔ تو ناظرین میزان کو لے کے آیا اور مرد کو ہاتھ میں چھری دیا، اور دکاندار کو بولا کہ ابھی تم اس کے جسم سے برابر 1 کلو گوشت کاٹیں، اگر کم ہوئے گا تو میں بھی تمہارا سر کاٹ کے چوراہے پر لٹکا دوں گا، اگر زیادہ ہوئے گا تو میں بھی تمہارا جسم سے اتنا گوشت کاٹ کے دوبارہ اس کو دینے کے لیے کچھ تربیت کریں گے۔ تو چنانچہ ناظرین اس باتوں کو سنتے ہوئے تو اس نے بولا کہ 1 کلو کیسا پورا برابر کٹ سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے بولا اگر نہیں کٹ سکتا ہے تو تم کو لازم یہ کر کے دکھانا چاہیے۔ تو ناظرین اس نے بولا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئے گا۔ تو لہٰذا دکاندار نے بولا کہ میرا جو ادھار اس کے اوپر ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بولا کہ تم معاف تو کرتا ہے، لیکن جو اس کا جرمانہ ہے تو وہ بھی تم کو عدالت کا دینا پڑے گا، لہٰذا اس کے لیے 100 اشرفی اس کا جرمانہ ہے، یہ بھی تم کو مرد کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی مرد کو دینا پڑے گا۔ تو دکاندار راضی ہو گیا کہ مشکل نہیں، میں اس کو 100 اشرفی کا سکہ دوں گا۔ تو چنانچہ ناظرین اس مرد کو اس کے بدلے میں 100 اشرفی کا سکہ بھی مل گیا۔ تو ناظرین دوسری طرف جو باری آیا جو آدمی کا، اس نے بولا کہ میرے کھیت میں میرا اونٹ نے بگا کے اس نے کوا میں گرا دیا، لہٰذا میرے کو اپنے اونٹ کا بدلہ چاہیے۔ تو ناظرین اس مرد کو سوال کیا، تو مرد نے بولا کہ ہاں میں نیکی کی نیت میں اس کا کھیت میں دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کا گھاس کو شاید کھا رہا ہے، میرے کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا اونٹ ہے یا دوسرے آدمی کا، تو لہٰذا میں نیکی کا خاطر میں اونٹ کو بگانے کے لیے گیا۔ تو میں نے جو ہی اونٹ کو بگایا تو اونٹ ترنت ہی ادھر سے بھاگ گیا، اور ایک بڑا کنواں تھا وہ کنواں میں گر گیا اور مر گیا۔ تو اس بات کا شاہد میرے ساتھ جو دکاندار بھی ہے، تو دکاندار نے بولا کہ ہاں اس نے یہی نیت سے بولا کہ میں کیسے اس کا اونٹ بگاؤں گا، ہم لوگ کو کیا خبر کہ اونٹ بھی اپنا اور کھیتی بھی اس کا اپنا اور فصل بھی اپنا۔ تو چنانچہ اس نے بولا کہ تم اپنا کیس کیا کرے گا؟ اس نے بولا کہ میں اپنا اونٹ کا بدلہ چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بولا کہ ایک بڑا غار کھولیں، جتنا بڑا بیر تھا اتنا بڑا بیر، یعنی اتنا بڑا کنواں کو دیں۔ تو اس کے غلاموں نے اس کو ادھر ایک کنواں کو فوراً ریڈی کیا، اور آدمی کو بولا کہ میرا جو تیز رواج اور تیز رفتار جو ہمارا اونٹ ہے اس کو لے کے آئیں۔ تو اس اونٹ کو بھی لے کے آیا،
اور چاروں طرف سے باڑھ کر کے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا، اور مرد کو بولا کہ تم ابھی باڑھ کے اندر جائیں اور میرے اونٹ کو جتنا تم بگانا چاہتے ہو بگائیں، اگر میرا اونٹ اس گڈھا میں گر گیا اور مر گیا تو سمجھو تمہارا حساب برابر ہے اور میں تمہارا اونٹ کا بدلہ دوں گا، اگر وہ میرا اونٹ گڈھا میں نہیں گرا اور بچ گیا تو میں تمہارا سر کاٹ کے چوراہے میں لٹکا دوں گا۔ تو ناظرین، اس گمبھیر فیصلہ کو سنتے ہوئے مرد کا پورا ہاتھ اور جسم کانپنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ میں ابھی کیا کروں؟ تو اس نے بولا کہ شاید میرا اونٹ کا نصیب خراب تھا، وہ گڈھا میں گر گیا، اور آپ کا اونٹ شاید گڈھا میں نہیں گرے گا تو میں بھی پھنسوں گا۔ تو اس نے بولا کہ ابھی تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ لہٰذا میرا اس کو اونٹ کا جو بدلہ ہے وہ معاف ہے اور میرے کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ نے بولا کہ ایسا چھوڑتے ہیں نہیں، ہم لوگ کے عدالت کے اوپر جرمانہ ہے، وہ بھی تم کو ادا کرنا پڑے گا، لہٰذا 100 اشرفی کا سکہ تم کو اس مرد کو دینا پڑے گا۔ تو اس آدمی نے بولا کہ چلو مشکل نہیں ہے، میں اس کے بدلے میں 100 اشرفی اس کو دوں گا۔ تو اس نے بولا کہ چلو اس کو دے دیں۔ تو ناظرین اس کو دے دیا۔ تو اس کے بعد ناظرین جب تیسرا نمبر آیا وہ آدمی کا، تو اس نے بولا کہ یہ دونوں آدمی ہمارے گھر میں مہمان ہوئے، اور مہمان ہونے کے بعد انہوں نے رات کو لوگوں نے بولا کہ اس کو اوپر سلائیں گے کہ یہ مجرم ہے، بھاگ جائے گا، تو لہٰذا میں نے بھی مجبوری میں اس لوگوں کا مدد کیا اور اس کو اوپر سلا دیا۔ تو چنانچہ اس نے رات کی تاریکی میں بھاگنے کا فائدہ کوشش کیا اور وہ ناکام ہو گیا، اور اس نے چھلانگ لگایا اور میرے بھائی کے سر کے اوپر گر گیا اور میرے بھائی کو مار دیا گیا، تو لہٰذا میں اپنے بھائی کا بدلہ چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ شاید ایسا ہو گیا یا نہیں؟ تو اس آدمی نے سر ہلاتے ہوئے بولا ہاں بادشاہ سلامت، ایسا ہو گیا، میں نے بھاگنے کا کوشش کیا لیکن ناکام ہو گیا، اور یہ بھی مصیبت میرے گلے میں پڑ گیا۔ تو اس نے بولا کہ ابھی تم کیا کرتے ہو؟ تو آدمی نے بولا کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لیتا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ چلو مشکل نہیں ہے، تمہارا مکان کتنا بڑا لمبا ہے؟ تو اس نے بولا کہ تمہارا یہ مکان کا جیسا اتنا تھوڑا لمبا ہے۔ تو اس نے ایک دوسرا مکان دکھایا، اس کا 2 برابر تھا۔ تو اس نے بولا کہ چلو یہ 2 برابر ہے، مشکل نہیں ہے۔ وہ آدمی کیسا سویا تھا؟ وہ بولا وہ اس کے بستر میں سویا ہوا تھا۔ تو اس نے بولا کہ یہ مرد کو میں بغیر کے بستر کے مکان کے نیچے سلاؤں گا، تم مکان کے اوپر چڑھو اور اس کے اوپر چھلانگ مارو، اور تمہارا آنکھ بند کرتے ہیں اور تم بھی ادھر سے چھلانگ مار کے دیکھو، اگر تم سیدھا بغیر آنکھوں سے اس کے اوپر چھلانگ ماریں گے اور اس کے اوپر گریں گے اور یہ مرد اگر مر جائے گا تو سمجھو تمہارا بھائی کا بدلہ خلاص ہے، اگر تم اوپر سے چھلانگ مارا اور اس مرد کے اوپر نہیں پڑا اور نیچے اور گر گیا اور زخمی ہو گیا تو لہٰذا میں تمہارا سر بھی کاٹوں گا اور اس بادشاہی دربار میں لٹکا دوں گا، تاکہ آئندہ کوئی ایسا انسان بھی غلطی نہ کرے۔ تو ناظرین اس مرد نے بولا کہ میرا آنکھ اگر بند کریں گے تو میں کیسے دیکھوں گا کہ وہ کدھر سویا ہوا ہے؟ تو ناظرین بادشاہ نے سوال کیا کہ اس کو رات میں کیسا معلوم تھا کہ تمہارا بھائی گھر کے پیچھے سویا ہوا ہے؟ تو اس نے بولا کہ اس کو بھی تو معلوم نہیں تھا۔ تو پھر بولا کہ تمہارا بھائی کے اوپر کیسا گرا اور مر گیا؟ تو اس نے بولا کہ شاید ہمارا بھائی کا نصیب خلاص تھا اور قدرت کی طرف سے اس کا یہی اتنا وقت تھا، اس کے لیے اس کے اوپر گر گیا اور مر گیا، لہٰذا میرا بھائی کا بدلہ ملے گا نہیں ملے گا تو میں بھی اس میں پھنسوں گا اور میرا بھی کیا حشر ہو جائے گا، لہٰذا میرا بھائی کا خون اس کو معاف ہے اور میرے کو چھوڑ دیجئے۔ تو بادشاہ نے بولا کہ ہمارا عدالت ایسا نہیں چھوڑتا ہے، تمہارے اوپر بھی فائن آئے گا، لہٰذا تم کو اس مرد کو اس کا عوض کے لیے 100 اشرفی کا سکہ دینا پڑے گا۔ تو وہ بھی مرد راضی ہو گیا اور اس نے بولا کہ چلو میں بھی اس کو 100 اشرفی کا سکہ دوں گا اور میں اس معاملے کو رفع دفع کروں گا۔ ناظرین جب تیسرا باری آیا تو تیسرا بادشاہ یعنی قاضی کا داماد کا باری آیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ابھی کوئی اس کا فیصلہ باقی ہے؟ تو بادشاہ کے قاضی کے داماد نے بولا کہ ہاں میرا حساب کتاب باقی ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے قاضی نے پھر ایک دفعہ التجا کیا کہ بادشاہ سلامت ہم لوگ کا کیس اس کو چھوڑ دو۔ تو پھر قاضی کے داماد نے اس کا بات کو نہیں مانا اور بادشاہ کو بولا کہ نہیں میں اپنا کیس کو کیسے چھوڑوں گا، اس نے میرے بچے کو گرا کے مرا دیا۔ تو پھر بادشاہ نے بولا کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے قاضی کے داماد نے بولا کہ صاحب میرا گھر میں یہ لوگ مہمان آئے اور میرا بیوی گیا کہ میں اس کا دروازہ کھول دوں، انہوں نے دستک دیا تو اس آدمی نے پیچھے سے دروازے کو اتنا زور سے دھکا دیا اور دروازہ گرتے ہی میرے بیوی کے اوپر گرا، لہٰذا میرا بیوی حامل عورت تھی تو اس کا
اوپر گرتے ہی اس کے پیٹ میں درد چڑھ گیا اور ہمارا بچہ ضائع ہو گیا، تو چنانچہ اس کے لیے میں اپنے بچے کا بدلہ چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے بولا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنا کیس کو اس کو معاف کر دو۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، میں اپنا کیس معاف نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے قاضی کو پوچھا کہ قاضی تم کو تو معلوم ہے کہ ہم لوگ ادھر انصاف کے ترازو میں سب چیز کو تولتے ہیں، لہٰذا اپنے پاگل داماد کو سمجھا دو کہ اس بارے میں ہم لوگ کے ترازو کو وزن میں نہ ڈالیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں نہ رکھیں۔ تو چنانچہ ناظرین قاضی کو معلوم تھا کہ قاضی تو منصف انسان تھا، تو اس کو معلوم تھا کہ اس فیصلہ میں ہم لوگ ہار جائیں گے، اس کے لیے اس نے اپنے داماد کا سر اور پاؤں دونوں پکڑا اور اب اس کے سامنے اپنا ہاتھ جوڑ لیا کہ بھائی میں تم کو بول رہا ہوں کہ ایک بار اس کو معاف کر دو۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، میں کسی صورت میں اپنے بچے کا کیس اس کو معاف نہیں کروں گا کہ اس نے میرے بچے کو ضائع کیا۔ تو بادشاہ نے بولا کہ ہمارا ترازو بولتا ہے کہ اگر تم معاف نہیں کریں گے تو پھر میں جو فیصلہ کروں گا تم کو منظور ہو جائے گا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں۔ تو بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ سمجھو ایک ترازو میں ہم لوگوں نے ادھر لایا رکھا، تمہارا کیا گرایا؟ تو سمجھو فرض کریں کہ اس نے تمہارا 1 کلو گندم گرا دیا۔ تو اس نے بولا کہ ہاں میرا 1 کلو گندم گر گیا۔ تو بولتا ہے 1 کلو گندم تمہارا سمجھو 1 گلاس میں تھا۔ تو اس نے بولا کہ ہاں 1 گلاس میں تھا۔ تو بولا کہ اس گلاس میں تمہارا 1 کلو گندم گر گیا اور ضائع ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ ہاں وہ 1 کلو گندم میرا 1 گلاس میں تھا اور گر گیا اور ضائع ہو گیا۔ تو اس نے بولا کہ چلو صحیح ہے، تو پھر ایک کام کرو، تم کو وہی گندم 1 گلاس فل بدلہ چاہیے۔ تو اس نے بولا کہ ہاں میرے کو وہی 1 گلاس کا گندم سمجھو فل کر کے دینا پڑے گا اس کا حساب سے۔ بولتا ہے کہ ہمارا میزان ایسا بولتا ہے۔ تو بادشاہ نے بولا کہ لہٰذا تم وہی گلاس اس کو دے دیں کہ وہ تم کو پھر گندم سے فل کر کے دے گا، تم اس کے لیے راضی ہے؟ تو بادشاہ کا بادشاہ کا اس بیان کو سنتے ہوئے تو وہ قاضی کا داماد لال اور پیلا ہو گیا اور اس نے اپنا سر کو نیچے کیا کہ بادشاہ سلامت، ہمارا تو شاید ایسا نصیب ایسا ہو گیا تھا، اس کے لیے یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا دشمنی نہیں تھا، اس کے لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو پھر سائڈ سے بیٹھے ہوئے قاضی نے بولا کہ پاگل کے بچے، میں تم کو پہلے بولا تھا کہ اس کو معاف کر دو، تو تم نے بھی اس کو معافی نہیں دیا، اس کے لیے تم نے ہم لوگ کو اس عدالت میں بڑے انسانوں کے سامنے ہم لوگ کا عزت کو خاک میں ملا دیا۔ تو اس نے بولا کہ ہاں ایسا ہو گیا۔ تو پھر اس بادشاہ نے بولا کہ تم نے اس کو مارا تھا اور پیٹا تھا، لہذا اس کے عوض میں اس کو 100 اشرفی کا سکہ دے دیں۔ تو فوراً ہی قاضی کے داماد نے اس کو دے دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ناظرین، یہ سب اجر اور مزد کو لیتے ہوئے مرد اپنے نیک اعمال کے ساتھ مالا مال ہو گیا اور فقیر کے دعاؤں کے بدولت وہ سدھر گیا اور اپنے گھر میں گیا اور اچھے خاصا زندگی گزارنے لگا۔ جب قصہ خلاص ہو گیا تو ناظرین میرو کی بیٹی نے سر اٹھایا اور بابا سے فرمائش کیا کہ آج میرے کو نیند نہیں آ رہا ہے، لہٰذا میرے لیے ایک دوسرا کہانی لائیں۔ تو میرو اور میرو کی بیوی دونوں ہنسنے لگے اور پھر میرو کی بیوی نے بھی فرمائش کیا کہ آج صحیح تمہارا بچے کو نیند نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے تم ایک اور کہانی شروع کریں۔ ناظرین پھر میرو نے اپنے لاڈلے بچی کے لیے بولا کہ چلو آپ لوگ اگر سنتے ہیں نیند نہیں ہے تو میں کہانی کو شروع کرتا ہوں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ کل میرو کیا کہانی شروع کرے گا، امید ہے کہ تم لوگ اس کہانی کا بھی انتظار کرتے رہیں گے۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو اجازت دیں۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگر آپ لوگ کو قصہ بھی پسند آیا تو قصے میں کمنٹ کر کے ہم لوگ کو بتائیں۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ دیں کل تک ہم لوگ کو اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔